الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل عصر کے بعد سے ہمارے ساؤنڈ سسٹم میں کوئی ایشو ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے۔ حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ایسا نور ہے کہ جس نے ہر ذرے کو روشن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی، عظیم مقصد، اور ان مقصد کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ چار بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 2 قرآن مجید کی تعلیم، نمبر 3 حکمت اور دانائی کی باتیں، اور نمبر 4 تزکیہ اور تربیت۔ 4 بڑی اہم چیزیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت، خالص تلاوت۔ نمبر 2 اسی قرآن مجید کی تعلیم۔ تلاوت ہے، یہ جو الفاظ ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اور نمبر 3 قرآن مجید سے ہٹ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کی باتیں، یعنی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ۔ اور نمبر 4 ان 3 کاموں سے بڑھ کر آخر میں جو ان 3 کاموں کو رنگ لگائے گا وہ ہے تزکیہ اور تربیت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں اللہ سے مانگی تھی جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے اللہ پاک سے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے 2 دعائیں مانگی تھی۔ پہلی دعا، یا اللہ میری نسل میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی عبادت کرتی رہے۔ میری نسل میں ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی عبادت کرتی رہے۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ یا اللہ
میری نسل میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو راہ ہدایت دکھائے۔ پہلی دعا قبول ہوئی اس طرح کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دیا، امتا وسطا، امتا وسطا، درمیانی امت، معتدل امت۔ اور دوسری دعا قبول ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی بنایا۔ یہاں یہ بات خاص طور پہ سمجھنے کے لائق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت خود ایک عظیم مقصد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کو ہم کھول کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود اپنی ذات میں ایک عظیم عبادت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خالص تلاوت سے کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہاں پر ذکر ہے کہ خالص تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو تلاوت کرنا اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے۔ وحی آئی اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کے واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ظہیر بھائی کو بلاؤ۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت، صرف تلاوت بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ 4 ذکر کیے ہیں کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ اپنی امت کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں گے۔ پھر دوسرا مقصد تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیں گے کہ جو آیات ہیں ان کا مطلب، ان کی تفسیر، ان کی تشریح کیا ہے۔ پھر تیسرا مقصد حضور علیہ السلام حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائیں گے۔ اور چوتھا مقصد اس ساری جماعت کو حضور علیہ السلام ان کی تربیت کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ تو اس آیت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو 4 مقاصد ہیں، ان میں سب سے پہلا مقصد صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تلاوت سکھانا ہے۔ اب اگر تھوڑا گہرائی میں دیکھا جائے تو قرآن مجید عربی، جس قوم پر، جس علاقے پر نازل ہوا وہ عرب، صحابہ کرام عرب، سارے اہل عرب، لیکن حضور علیہ السلام نے باوجود ان سب عرب کے ہونے کے ان کو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جیسے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر وحی کا نزول فرمایا تو حضور نے وہ تلاوت کر کے صحابہ کو سنا، صحابہ نے وہ محفوظ کیا، تلاوت کیا۔ یہ تلاوت کا سلسلہ وہاں سے آج تک یہاں تک چلا۔ دوسرا اہم مقصد ان الفاظ اور ان آیات کا جو مفہوم ہے
جو تشریح ہے، جو احکامات ہیں، وہ حضور علیہ السلام نے خود بیان کی، اور پھر حکمت اور دانائی کی باتیں بھی حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، جو کہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہیں، اور قرآن مجید سے ہٹ کر جو حضور کا ارشاد ہے وہ حضور علیہ السلام کی احادیث ہے۔ اور چوتھی چیز، حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کی تربیت، تزکیہ، جس کو علم احسان اور علم تصوف کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اس طرح آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک کورس کی آؤٹ لائن ہے، جس کی تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے، جس کا کتابی علم بھی ہے اور عملی علم بھی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ایک حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حالت امن میں، غزوات میں، حالت جنگ میں، سفر میں، فتح مکہ کے موقع پر، حضر میں، مہمانی میں، میزبانی میں، ہر موقع پر اس آیت پر عمل کر کے خود عملی تربیت فرماتی۔ تو حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت بنیادی طور پر 4 بیان کیے جاتے ہیں، جس کے تحت حضور علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اس مشن کو گلے لگایا، اور اتنے بہترین انداز میں اس کو پورا کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کی آخری بیماری کو کئی ایام گزر گئے۔ ایک دن فجر کی نماز میں، پیر والے دن، حضور علیہ السلام کو ہمت ہوئی تو حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کر دیکھا تو صحابہ کرام کی جماعت نماز فجر میں مشغول تھی۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کی محنت کا یہ نچوڑ کھڑا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، بیمار ہیں، مسجد میں جماعت کے لیے، امامت کے لیے تشریف نہیں لا سکتے، لیکن تھوڑی سی ہمت ہوئی، اپنے بستر سے دروازے تک تشریف لائے۔ دروازے کے آگے پردہ تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک، وہاں سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو صحابہ کی جماعت نماز فجر میں مشغول تھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، مسکرائے اور پردہ نیچے گرا دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ پھر اس دنیا میں کسی کے سامنے تشریف نہیں لائے۔ اسی بات کو میں مختلف انداز میں گزارش کیے دیتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی کا ابتدائی نقطہ نماز ہے۔ نماز سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کی نماز سے بات مسجد سے باہر نکل کے پوری دنیا میں گھوم کر واپس آ کر بات ختم نماز پر ہوتی۔ نقطہ ابتدا بھی نماز ہے، ارتقاء اور عروج بھی نماز ہے، اور نقطہ اختتام بھی نماز ہے۔ انسان کی نماز وہ نماز ہونی چاہیے جو اس کی تمام دنیاوی زندگی کے پہلوؤں کو نماز کی طرح بنا دے۔ اب اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی جاتی ہے، پھر اس کو دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنا نصیب یہاں گزارتا ہے، کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی سینکڑوں سال، کوئی ہزاروں سال، سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کی سانس کا اختتام ہوتا ہے تو پھر عموماً کسی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے۔
جی آج فلاں نماز کے بعد انشاءاللہ فلاں شخص کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور نماز جنازہ ادا کر کے اس کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس کو بھی اگر اس کی سمری بیان کریں تو نقطہ ابتدا اذان اور نماز ہے، نقطہ عروج رائز آف ایمپائر نماز ہے، اور اختتام بھی نماز۔ حضور علیہ السلام کی جو مقاصد بعثت ہیں وہ 4 میں نے بیان کیے۔ ہمارا ساؤنڈ سسٹم آج کچھ خراب تھا، تکلیف پر میں معذرت خواہ ہوں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ زبانی جمع خرچ، زبانی دعوے اور نعرے یہ الگ اپنی ایک چاشنی رکھتے ہیں، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دیکھیں حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہر امتی لپکے گا، چھلانگے لگائے گا۔ جب اس کو پتہ چلے گا میدان محشر میں حضور علیہ السلام حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے امتیوں کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں، اور حوض کوثر وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک جس نے پیا ہوگا اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ گویا کہ وہ گرین سگنل کی پہلی اور بڑی عظیم تسلی ہے، اور ہر امتی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف لپکے گا۔ بعض کامیاب ہو جائیں گے اور بعض کو فرشتے وہاں روک دیں گے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ آگے کیوں بھائی؟ آپ نے وہ کام نہیں کیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس حسرت کا، اس ندامت کا، اس ناکامی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ سامنے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی نظر آ رہی ہوگی، اور وہ بدبخت حضور علیہ السلام کے پاس جا نہ سکے۔ یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں زندگی گزاری فقر و فاقہ میں۔ حضور علیہ السلام نے نمازیں بھی پڑھائیں، حضور علیہ السلام نے جہاد بھی کیا، حضور علیہ السلام نے صلح بھی کی، حضور علیہ السلام نے سیاست بھی کی۔ یہ آج کی موجودہ سیاست نہیں، آج کے لفظ سیاست سے بدبو آتی، وہ عربی والی سیاست جس کا مطلب ذہانت ہے۔ یہ سیاست اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ذہینت، ذہین ہونا، یعنی اپنی دنیاوی معاملات کو ذہانت سے حل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی عملی سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل قریش سے کیسا معاہدہ کیا کہ ہم اس دفعہ عمرہ نہیں کر رہے، ہم واپس جا رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اور عمرے کے بغیر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے ہمارے محمد ہم نے آپ کو کھلی فتح مبین عطا فرما دی۔ اسی دنیا میں حضور علیہ السلام نے کھانا بھی کھایا ہے، اسی دنیا میں حضور علیہ السلام نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے، اپنی حکومت بھی چلائی ہے، رومیوں سے جنگ کی تیاری بھی کی ہے، غزوہ احد کے موقع پر اپنے شہداء کو تدفین کر کے سنبھالا ہے، غزوہ بدر میں فتح مبین سے ہم کنار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ سارے کام حضور علیہ السلام نے اس زندگی میں یہاں کر کے دکھائے۔ اب امتی کس دنیا میں چلا گیا کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے میٹھا میٹھا لے لیا کہ خدا نخواستہ غمی آ گئی تو اب یہ کرنا ہے، اور باقی جو زندگی کے سارے پہلو ہیں اس میں حضور علیہ السلام کی سنت کو نہ جانا نہ ہی پڑھا۔ جب نہ جانا نہ پڑھا تو عمل کہاں سے کرے؟
کوشش یہ کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت ذات کا مطالعہ کریں. کتابوں میں، سیرت میں، اردو، انگلش، عربی، کون سی زبان ہے جس میں حضور علیہ السلام کی بایوگرافی موجود نہیں ہے؟ کوشش کر کے، مطالعہ کر کے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے واقف ہو کر عملی زندگی میں سنت کو زندہ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں. اللہ کریم میرے لیے، آپ کے لیے آسان فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے اور سنتیں